کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں؟ وہی جو علماء کہتے ہیں، بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے. جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو، آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ، پورے. میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے؟ نہ جہاد کے قابل، نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ. باقی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں. تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں. خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا بیمار ہوگا. تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی. تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے، ان کی ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا، اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا. اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے. 13 سال. اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں. پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی، ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہو. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا، ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے، یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا
लिया, कुंडी लगा दी, ताला डाल दिया, माँ से कहा कि मुझे बस खिड़की से खाना पहुंचा दिया करो, 6 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि घर से बाहर जाऊंगा दोस्तों में बैठूंगा फिर नशा, तो 6 महीने मुझे तड़पने के लिए दे दो, चीखूंगा चिल्लाऊंगा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करूंगा। बहुत टेंशन वाला काम है ये, हमें नशे की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं, जिनको आदत है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। उसने मुझे खुद वाकया सुनाया, कह रहे मैंने कहा जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा, मजबूरी थी क्योंकि जुम्मा पढ़ने जाऊंगा तो मुझे डर था कि वही दोस्त मिल जाए फिर नशे में न लग जाऊं, तो घर में ही नमाज पढ़ूंगा। और ये बरकत थी तबलीग की, तबलीग में सरोजा लगाया था, तबलीग वालों ने बहुत दुनिया चेंज की है भाई, जहां भी दुनिया में जाओ ऐसे ऐसे बदमाशों को सीधा कर दिया, ना कोई इनका व्लॉग आता है, ना कोई पॉडकास्ट आती है, ना कोई किताब है जिसमें उन लोगों की दास्तानें हो, और इन लोगों की जिंदगी तब्दील करने में जिस शख्स का बड़ा किरदार होता है उसका भी कोई नाम नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं तबलीग से ज्यादा इखलास वाला काम शायद मार्केट में है नहीं। मेरे हाथ में तो 2 आदमी भी मुसलमान होंगे, अगले दिन मीडिया पे खबर आई भी होगी, हालांकि वो किए किसी और ने होंगे, आके हमारे हाथ में हो गए होंगे। तो तबलीग का काम में इखलास एंड है भाई। तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं, हम खुद जो आज यहाँ दीन की खिदमत कर रहे हैं उसमें भी तबलीग का दखल है। तबलीगी जमात आई थी, उसमें एक आलिम थे, उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया। खैर, तो वो शुरू में कोल्ड ड्रिंक चाय वाय पिलाते हैं, उसके पीछे उनके वो रिश्वत होती है, वो चाय नहीं होती, वो हलाल रिश्वत होती है, उसका मकसद कुछ और होता है। तो क्या है, क्या कह रहा था यार फिर, हाँ 6 महीने तक उसने अपने आप को बंद किया, तो कह रहा है मैं इतना तबीयत खराब हुई, मैंने कहा मर जाऊंगा, बस 6 महीने बाद नशा खत्म। कह रहे उस कुव्वते इरादी का मुझे फायदा इतना हुआ कि अब मैं जो चाहे खाऊं और जो चाहे छोड़ दूं, क्योंकि मैंने देखा उसको मोटा हो रहा था ना खा खा के। कह रहे मेरे लिए अपने आप को दुबला करना कोई मसला नहीं है, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं जब चाहूंगा रोटी चावल आलू छोड़ दूंगा। तो कह रहे मेरे हाथ में है, क्योंकि लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनसे डाइटिंग ही नहीं होती, आज फैसला करेंगे ये पराठे छोड़ देंगे, फिर कल खाना शुरू कर देंगे, 4 दिन हो गए, तो उसकी कुव्वत इरादी इतनी मजबूत, कह रहे हैं अब मुझसे जो चाहे करवा लो, मैं वो कर लेता हूं। एक दफा किसी ने पकड़ लिया, पड़ के कूटा, चंद डाकुओं ने मारा पीटा उससे कुछ उगलवाने के लिए, नहीं बोला उसने, कह मुझे ऐसा लग रहा था गुदगुदियां कर रहा है मेरे। तो रोजा एक दिन रखना एक दिन नागा, एक दिन रखना एक दिन नागा, ये नफ्स पे बहुत गिरा गुजरता ही अमल, लेकिन इससे इंसान की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इस तकल्लुफ में मत रहा करो कि नमाज में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा, रोजे में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा। और मैं आपको शर्तिया कहूं, इस नीयत से नमाज पढ़ना शुरू कर दी ना कि मजा आए ना आए, अल्लाह की कुदरत होती है, आना शुरू हो जाता है। सिर्फ उनको नहीं आता जो ये सोच के पढ़ते हैं कि मजा क्यों नहीं आ रहा, उनको नहीं आता। तो इसी तरह माँ बाप की खिदमत है, बाज़ दफा बोझ होती है इंसान के ऊपर, भाई छोड़ो, किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। घर वालों को टाइम देना, बीवी बच्चों को, ये भी बड़ा मसला है, लोग टाइम नहीं देते। जो लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते ना, वो बच्चों की मोहब्बत से महरूम, बच्चों की मोहब्बत से बोलो महरूम। मैंने ऐसे ऐसे बेचारे बुड्ढे देखे हैं, बच्चों से लिंक ही नहीं था उनका। एक साहब ने बताया मेरे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं यूं करके, क्योंकि कहते हैं मैं जब सुबह ऑफिस जाता हूं तो वो सो रहे होते हैं, जब ऑफिस से वापस आता हूं तो वो सो चुके हो। तो एक दिन मैंने देखा था इतने थे, अब मुझे थोड़े से जो मुल्क से बाहर रहते हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, उनके साथ क्या होता है। एक साहब 2 साल के बाद आए, जॉब थी उनकी बाहर, दरवाजा नॉक किया तो बच्चा आया, अम्मी से कहते हैं अम्मी कोई साहब आए हैं मुलाकात। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत, यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर है अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं, मुझसे काफी जूनियर लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं कब रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूँ भाई, दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो, जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे, खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे, ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह उनको दुआ थी, उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालिदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं, वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामियत रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे, ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया, अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से कि आमिल जो है एक्चुअली कुछ यूं भी होते हैं, कुछ 1-8% सही भी होते हैं, 1% भी सही नहीं होता। अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं। आप कह सकते हैं वो भी आपसे जूनियर हैं और अच्छा आप खुद कह रहे हो कि भाई जामिया के टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब वो सही आलिम नहीं है। भाई इसका इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है,
समझ रहे हो? उलमा से वो चीजें पूछे जिनका दीन के इल्म से ताल्लुक है। निकाह तलाक के मसाइल, विरासत के मसाइल। आमिल सही होते हैं, गलत होते हैं, ये कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये मुशाहिदे का मसला है। उनकी उम्र कम है, मेरे तजर्बा ज्यादा है। हमने एक भी नहीं देखा ढंग का, बहुत तलाश किया। और मैं जो कहता हूं वो सारे 2 नंबर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सारे बुरे होते हैं, इनमें कुछ नेक भी होते हैं, थोड़े से नेक भी होते हैं, लेकिन ऊपर की सेटिंग उनकी खराब होती है, पागल होते हैं। अमलियात कर करके खोपड़ी खराब हो जाती है, उनको जिन चुड़ैल भूत इसलिए नजर आते हैं क्योंकि खोपड़ी काम नहीं कर रही होती। आपकी खोपड़ी काम कर रही होती है, आप उनके पास बैठते हो तो थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी भी क्या हो जाती है, आउट। फिर आप कहते हो यार मैं भी जब हजरत जी के पास गया था, एक चुड़ैल उन्होंने मुझे दिखाई, वहां से भूत दिखाया। अबे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो खुद पागल है, वो खुद दिमाग खराब हो गया उसका, फलीते पलीतों में पढ़ के। तुम क्यों पागल हो रहे हो? उसके पास जाने से पहले कभी तुम्हें ये नजर आता था चुड़ैल और भूत तुम्हें नजर आते थे कभी? तो ये मंजन हमारे सामने, किसी आमिल के बाप में दम है आए एक जिन चुड़ैल भूत मेरे सामने लाके दिखाए, बकवास है, ये मंजन है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली जब इनके, और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो हमसे बहुत जूनियर हैं, इस बारे में मैं अपने अकाबिर को नहीं मानता। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? मैं अपने बुजुर्गों को नहीं मानता इस बारे में। आप कह सकते हो अच्छा आप अपने बुजुर्गों से भी आगे निकल गए। भाई मैं मेडिकल साइंस से अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं ड्राइविंग में अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं दीन के इल्म में अपने बुजुर्ग से आगे नहीं जा सकता। दीन के इल्म की जहां बात होगी मैं अपने बुजुर्गों के सामने हथियार डालूंगा। भाई इनका इल्म हमारे इल्म से ज्यादा, इनका तकवा हमसे ज्यादा। आमिलों का ताल्लुक इल्म दीन से नहीं है। ये आमिल हिंदू पंडितों में मुसलमानों से ज्यादा होते हैं, पादरियों में ज्यादा होते हैं, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले। इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से। ये उल्लू बनाने की मशीनें हैं, खुद कुछ बेवकूफ बन चुके होते हैं तो मंजन बेच रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंटली। ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम सुबह उठा तो आमिलों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। कोई भी ढंग का नहीं है, इनसे दूर रखो अपने आप को। और अगर नहीं रखा ना तुमने, बातों में आ गए कि जी वो हजरत जी उनके, अबे मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है कि इन लोगों ने उल्लू बनाया है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो बेचारे अभी नए नए आए हैं मार्केट में। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, इन आमिलों ने उनको उल्लू बना दिया। मैं बुजुर्गों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो फिर बेअदबी है ना। बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया। आप किस खेत की मूली हो? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनका पता चलता है ये बहुत। और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है? भाई डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। यानी आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वही होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पे एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो, बस
اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا, وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. ان فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے, ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آئے یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا تو کہتا یہ اس دفعہ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کر. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں, جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جائے, 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے. نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ کے عورتوں کے بتا رہے ہیں, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج یہ ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا, دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو پھر تصویریں لگا کے ہاں یاد آ گیا, الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کے مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے, جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا, میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں
کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہو نا, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے بزنس. آپ پھر جب کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں, کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کے لیے, نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا, نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں. نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں, نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو, الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار, چند سال پرانی بات ہے, کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح, کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا, میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے, میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا, بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کر. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟
ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ, میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا, اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے, اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکوٰۃ, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دیتے نہیں, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے, جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے, خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر ہے نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے, یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتا ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء امری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء امری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں,
اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کخ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسے ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں, حدیث میں آلریڈی طلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانے جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوها. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے. کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کوئی کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں. کوئی شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کیا 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے کے جو بیوی حلال رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھنا مجھے بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی. تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عامل
आमिलों के बारे में, और चौथा क़ज़ाए उमरी। तो ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसा ही है, समझते हो। एक ने शुक्र है नीचे कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब जब इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहे हैं ना, किसी ने लिखा मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है, किसी ने कहा भाई इनको कुरान और सुन्नत को तो पता नहीं होता, ये तो तकलीद करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आए हुए ना। एक ने लिखा यार एक बंदा एक मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ है, समझते हो, कुछ नहीं है, 100% यही है। और फिर बता दूं जो कह रहे हैं ना मिशकात की इतनी हदीसें अदालती खुला पर और बुखारी की इतनी हदीसें, एक हदीस यार इतनी को छोड़ो, वो कह रहे हैं ये लोग मिशकात तो पढ़ते नहीं है, हम मिशकात पढ़ा चुके हैं, खाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिशकात का आपसे ज्यादा पढ़ा। तो मैं उनके फैन और फॉलोवर से कहूंगा कि आप अपने शेख से कहें कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद के क्लिप पर रिएक्ट किया और कहा कि मिशकात कितनी हदीस है, तो मुफ्ती साहब ने मुतालबा किया काइंडली कोई एक हदीस आप तर्जमे के साथ पेश कर दें काइंडली, ताकि हमें भी पता चले, हमें अपनी जहालत का इतराफ हो कि यार वाकई हमें तो मिशकात का एक रिवायत आप पेश कर दें काइंडली। नहीं करेंगे और ये मौजू भी हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, दब जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बड़े, क्योंकि बाद लोगों की आदत है चैलेंज बड़े बड़े करते हैं, जब रिप्लाई आता है तो नया चैलेंज आ जाता है, पुराना वाला खत्म। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम गया, भाइयों ने ले जाके हसद में कुएं में डाल दिया, रोते हुए आए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ये थोड़ी अगर मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता, अगर मैं यूं कर लेता तो और गम बढ़ जाता ना उनका। उन्होंने क्या कहा, फसब्रुन जमील, मैंने क्या करना है भाई, सबर। ना बेटों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, बेटों को सजा देंगे तो वो ये बेटे भी चले जाएंगे जिंदगी से, तो ना कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है सिवाय सबर के। दूसरा बेटा भी अल्लाह ने ले लिया आपसे, तो फिर क्या कहा है, सब्रुन जमील, फिर भी क्या है, सबर किया है। तो ये है, अल्लाह हम सबको मुसीबतों से बचाए। हम लोग इतने फंटर नहीं है कि हमसे सबर होगा, हम अल्लाह से आफियत ही मांगे, अल्लाह से जब दुआएं मांगे ये दुआ मांगा करें, ए अल्लाह सबर भी तेरी नेमत और शुक्र भी तेरी नेमत, हमें शुक्र वाली नेमत चाहिए। हम दूध जलेबी वाले मजनू हैं भाई, आजजी का तकाजा ही है। लैला मजनू था ना, दूध जलेबी के किस्से सही बार सुना चुका हूं मैं। एक मजनू था जो झूठा मजनू था, वो लैला से मुलाकात के लिए आता, सच्चा मजनू को ये गम था कि लैला मुझे टाइम नहीं देती। जो ओरिजिनल मजनू था वो दरख्त के नीचे बैठ कर रोता रहता और रो रो के दुबला हो गया था, उसकी शादी नहीं हो रही थी लैला से। तो झूठा मजनू आता और लैला के खादिम से कहता मजनू आया है। लैला दूध जलेबी बना के भेज देती कि चलो जी मेरा मजनू आया। ये दूध जलेबी खा खा के मुसंडों की तरह रोजाना मोटा होता जा रहा था। एक दिन लैला को ख्याल आया कि ये रोजाना दूध जलेबी खा रहा है कमबख्त, तो ऐसा तो नहीं कि ये 2 नंबर आदमी हो। तो लैला ने खाली प्याला भेजा, खादिम को कहा कि मजनू से जाके कहना कि आज लैला ने तुमसे तुम्हारा खून मांगा है, थोड़ा सा कट लगा के ना खून भर के दे दो, थोड़ी कुर्बानी भी तो दो ना, दूध जलेबी और ये खून भी तो हमारी जलेबियों से ही बना है। तो जब ये उसके पास आया तो खाली प्याला देख के उस मजनून का मीटर क्या हो गया, शॉर्ट। उसने कहा लैला ने खून मांगा, कहता है खून देने वाले वो बैठे हुए, वो जो दूर बैठा हुआ है, हम दूध जलेबी वाले हैं, सही है। तो भाई तैयारी खून देने की भी रखो, तैयारी किसकी रखो, अल्लाह के लिए खून देना पड़ा खून भी देंगे। मांगो खून, मुतालबा अल्लाह से ये नहीं करो कि अल्लाह हमसे खून मांग, मुतालबा दूध जलेबी का ही करो। अब्दियत का तकाजा है, आजिज़ी का तकाजा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अल्लाह खुशियों भरी जिंदगी दे, फिर उसमें हमें शुक्र की तौफीक दे। जैसे तबलीग वाले एक दुआ सिखाते हैं कि बीमारी भी अल्लाह की नेमत, अगर बीमारी अल्लाह की नेमत ना होती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिलती नहीं मिलती। पैगंबरों को अल्लाह अजाब थोड़ी देता है, नेमतें देता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो फजीलत मिली है सेहत की वजह से नहीं मिली, किसकी वजह से मिली है, बीमारी की वजह से। उनका नाम कुरान में निअमल अब्द, क्या ही खूब बंदा। अल्लाह खुद दुनिया में किसी के बारे में कह दे बेहतरीन बंदा है, वो तो कामयाब हो गया ना। तो ये सेहत की वजह से नहीं, सारी जिंदगी किसमें गुजरी, बीमारी में, तो वो तो बीमारी नेमत। और याकूब अलैहिस्सलाम को जो मकाम मिला, पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, याकूब अलैहिस्सलाम के फजाइल सुनाए गए, वो क्यों, खुशियों की वजह से उनको ये फजीलत मिली या गमों की वजह से, गम की वजह से। बेटा छीन लिया अल्लाह ने, सबसे महबूब बेटा, और वो मिलने के बजाय दूसरा महबूब भी छीन लिया। फिर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह बेटा दिला दे, अल्लाह ने दुआ कैसे कबूल की है, दूसरा भी छीन लिया अल्लाह ने। बाज़ अल्लाह इस तरह से भी दुआएं कबूल करता है, दोनों छीन लिए। तो जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं, वो कहेगा लो कोई फायदा नहीं है, दुआएं मौलाना लोगों की बातें हैं, दुआएं मांगो ये काम होगा, हम तो मांग रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं रहा। जिनका अल्लाह पे एतमाद होता है कहते हैं भाई हमारा काम है मांगना, कबूल करना किसका काम है, अल्लाह का। हम तो अल्लाह से लड़ेंगे थोड़ी, वो उसकी मर्जी है भाई। उसके दफ्तर में हमने फाइल केस जो है ना फाइल कर दिया है, वो उसकी मर्जी है। तो
آج کل نا ایک فائل سمجھے نان فائلر مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل. نان فائلر لوگ بھی یار اتنی مہنگائی میں بھی لوگوں کی نا مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. حالات دیکھو, بل دیکھو یار. ایک میم آئی کسی کی, وہ بےچارا پھٹا ہوا بنیان پہن کے نا بل لے کے گھوم رہے ہیں اللہ کے نام پہ. بھائی تو چندے وندے جمع کر کے اتنی دولت جمع کر لی, بل جمع کرانے جا رہا ہے. میمز بن رہی ہیں, اتنی مہنگائی, لیکن لوگوں کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی نے بھیجا, یہ دیکھو نان فائلر مفتی طارق مسعود, بیچارے کا غریب سا آدمی ہے, ہوٹل میں چائے بنا رہا ہے, پیچھے سے بال اس کے میرے جیسے ہیں. تو میں نے کہا یہ قوم مستیاں, یہ ہمارا ایک حسن ہے سوسائٹی کا. بھائی انگریز کو یہ ڈپریشن ملے نا جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے, ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا, انگریز مر جائے خدا کی قسم, وہ نہیں برداشت کر پائے گا. ہمارے اتنی ڈپریشن ہے پھر بھی لوگ انجوائمنٹ کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہے یار. ہم بھی کہتے چلو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے دو یار. کسی نے مجھے کہا اسٹرائک دے کے ہٹوا, میں نے کہا یار ہونے دو, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا ہے دونوں دو دعائیں, فائلر مفتی طارق مسعود اور نان فائلر. ہو سکتا ہے اس بہانے لوگ فائلر بن جائیں. کیا خیال ہے, کیا نان فائلر. اچھا خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں, ابے نہیں یار. ہاں, یعقوب علیہ السلام کو جو کچھ ملا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ خوشیوں کی وجہ سے ملا, یہ غموں کی وجہ سے ملا؟ غموں کی وجہ سے. بیٹا چھن گیا, وہ مانگتے رہے تو بجائے ملنے کے وہ دوسرا بھی گیا. کتنی زندگی ان کی غموں میں گزری یار. بیٹا مر جائے صبر ہوتا ہے, گم جائے صبر نہیں ہوتا. اور بیٹا بھی یوسف جیسا, جن کو آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا ہو, حدیث میں کتنی محبت اس بیٹے سے, کچھ پتہ نہیں کہاں گیا وہ. تو غموں میں کتنی پریشانیوں میں اللہ نے ان کو مقام دیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت اونچا مقام, غم دے کے نہیں بلکہ بولو خوشیاں دے کے. اللہ نے اتنی خوشیاں دی ہیں. ایک خوشی تو وہی پھر خاتون کہے گی یہ نہیں سدھرے گا. ایک خوشی تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. واقعی میں نہیں سدھروں گا. ایک خوشی کیا تھی, بخاری میں سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں. آپ لوگ اتنا فری نہ ہو کہ 100 وہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے طاقت بھی پیغمبروں جیسی ہونی چاہیے. تو ایک خوشی یہ ہے بھائی, خوشیوں پہ خوشیاں سلیمان علیہ السلام کے لیے. پھر ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ استبل میں, او اتنے طاقت پاور دی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو, بادشاہت دی. آ کے گھوڑے ووڑے چیک کر رہے ہیں, ہاں بھائی گھوڑوں کی پیشانیوں پہ ہاتھ. تو وہ اتنا مال میں مشغول ہوئے نا, اس زمانے کی لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز تھی گھوڑا. دیکھ رہے ہیں ایسے خاندانی گھوڑے میرے پاس بھئی استبل میں. تو اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی نماز قضا ہو گئی, یا کوئی معمول تھا ذکر کا وہ قضا ہو گیا. آپ کو لگا کہ یہ تو دولت میں میرا دل اتنا مائل ہو گیا کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں. اب دیکھو اتنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھول رہے, تو اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے تمہیں غم آ رہا ہے یا خوشی آ رہی ہے. اللہ کو اس سے مطلب ہے کہ تو اللہ کو یاد رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہا. خوشی میں نہیں یاد رکھے گا. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ یہاں بھی ٹینشن میں, آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے. وہ یہاں اللہ نے غم دیے, بے صبرے ہو گئے, خودکشی کر لی, یہاں بھی عذاب اور آگے اس سے بڑا عذاب تیار ہے. آج ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی بیماریوں میں پڑا ہوا ہوں, گھر والے میرا خیال نہیں کرتے, بستر پہ نا عذاب میں ہوں, میں تکلیف میں, گھر والے بھی, اللہ ہدایت دے یار, میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں. میں نے بولا بھائی تو مرے گا نا تو ابھی تو کہے گا وہ بستر ہی ٹھیک تھا. وہ بستر کیا تھا, ٹھیک تھا, وہ جائے گا سیدھا آگ میں. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو مارا قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, وہ اسی طرح سے قتل کرتا رہے گا. تو کچھ لوگ دنیا میں بھی عذاب میں, آخرت میں بھی, کچھ لوگ یہاں بھی خوش اور وہاں بھی خوش. تو سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں خوشیاں بھر دی اللہ نے, لیکن اللہ سے تعلق اتنا کہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوشی میں. تو نماز قضا ہو گئی. ان کے خیال ہوا کہ میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو گیا. سارے گھوڑے ذبح کر دیے. کیا کر دیے؟ پھر خیال ہوا کہ جو یہ گھوڑے میں نے ذبح کر دیے ہیں ان سے تو میں جہاد کرتا, ٹھیک ہے نا, یہ میں کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں, یہ تو جہاد کے گھوڑے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا میرے لیے, اب جہاد کیسے کروں گا میں. پھر اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ جو گورنمنٹ کو کے پاس وسائل ہوتے ہیں نا حکومت کے, کہیں ملازمین, ان کے ملازمین بھی بعض دفعہ تنگ کرتے ہوں گے ان کو, کہیں ملازمین تنگ کرتے ہیں, کہیں وسائل, یہ تو بڑے مسئلے ہیں. مجھے ایسی حکومت دے دے, اتنی طاقت دے دے کہ میں ان وسائل کا محتاج نہ رہوں. اب گھوڑے رکھوں گا تو ان کو دیکھنا بھی پڑے گا, ان کو پیار بھی کرنا پڑے گا, اچھے بھی لگیں گے, اور اس بات کا امکان ہے کہ ذکر کا ناغا بھی ہو. نہیں رکھوں گا تو تیرا حکم ہے اس دین کو دنیا میں غالب کرو, لڑو اللہ کی راہ میں, تو وہ لڑوں گا کیسے میں. تو اللہ میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں, تیرا ذکر بھی کرتا رہوں, تجھے بھولوں بھی نہیں, اور اسباب وسائل سے مستغنی ہو جاؤں.
ایسی حکومت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے، وہ نہ امریکہ کو، نہ روس کو، نہ جاپان کو، نہ چین کو، اور نہ کسی خلافت میں کوئی ویسی گورنمنٹ چاہیے مجھے۔ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اور زیادہ خوشیاں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اللہ میاں نے کہا قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا اللہ میاں نے؟ ٹھیک ہے دے دی ہم نے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کیسے ایسی حکومت ملے گی۔ اللہ میاں نے کہا کہ بھائی آپ گھوڑا، آپ کو ہوا آپ کے تابع ہے۔ ہوا کس سے تیز چلتی ہے بھائی؟ گھوڑوں سے تیز چلتی ہے۔ اللہ نے کہا آپ کے ہوا میں نے تابع کر دی ہے، اور آپ کے ملازمین ہیں، ان کے ذمے اتنے کام ہیں، آپ کو کنسٹرکشن کا کام دیتے ہو، کوئی عمارت بنانے کا کام، مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ دہاڑی نہیں، آج فلانا مزدور غائب ہے، آج اس کی نانی کا انتخاب۔ آپ مزدوروں سے کام تو لے کے دیکھو۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کسی کو بددعا دینی ہو نا، بولو اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں۔ حقیقت ہے، ایک دفعہ گھس جائے نا نہیں نکلیں گے بھائی۔ ایک پھٹا شیٹرنگ کا رہ گیا تھا، وہ اگلے دن آ کے لگا رہا ہے، پھر وہ اتنا بڑا عذاب ہے نا، تعمیراتی کام ہوتا ہی رہتا ہے، پھر وہ تو وہ بددعا کسی کو دینی ہو نا، اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں، وہ کرتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ۔ اسی وجہ سے آج کل لوگ نا دہاڑی پہ کام ہی نہیں کروا رہے۔ میں نے تو چھوٹے چھوٹے کام کروائے ہیں دہاڑی پہ، نہیں مرغیوں کے کیج بنانا، اسی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ مجھے ختم کر دے گا کھا کے۔ جب دہاڑی پہ آپ رکھتے ہو نا، بندہ اس کو پتا ہے ایک دن میں مجھے اتنے پیسے ملیں گے، تو کام کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ ایک کیل لگاتا تھا، ایک پرانا قصہ ہو گیا، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی غیبت کر رہا ہوں میں، تو وہ ایک کیل ٹھوکی، ٹھک، پھر بیٹھ گیا۔ فون آ رہا ہے کسی کا، میں آ کے بیٹھتا، مجھ سے باتیں کرتا، بھائی تو بات تو کر رہے، کام تو کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر اس مزدور اور یہ سارے لوگ بہت ٹینشن میں آئے ہوئے تھے، اللہ میاں نے کہا کہ میں نے جنات کو آپ کے تابع بنا دیا۔ عاملوں کے تابع جنات نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا، الٹا جنات کو عاملوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ سوری، جنات نے عاملوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اللہ نے کیا کیا؟ جنات کو کس کے فرما بردار بنا دیا؟ سلیمان۔ اسی سے پتہ چلتا ہے عاملوں کے تابع نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جنات سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے، میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے فرما بردار کہ ہم جو چاہیں اٹھوا کے کروا رہے، ورنہ یہ ہوتا نا تو بہت کام، میں بہت سارے کام کر چکا ہوتا، بہت سارے کام میں کر چکا ہوتا جنات کے ذریعے۔ کیا کام ہے؟ کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں۔ تو اب کیا ہے بھائی؟ اللہ نے کیا کیا؟ جنات آپ کے تابع ہیں، جنات آپ کے تابع۔ کل بناء وغواص، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں۔ احرام مصر دنیا کا عجوبہ کیوں ہے؟ دنیا حیران ہے اس زمانے میں کون سی کرینیں تھیں جو بغیر جوڑ کے اتنی بڑی